نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن اظلم اور کون ہے زیادہ ظالم ممن اس بندے سے افطرا جو گھڑ لے علی اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ او کذبا یا وہ جھٹلا دے بآیاتہ اس کی آیتوں کو انہو بے شک وہ بندہ لا یفلح نہیں کامیاب ہوگا الظالمون ظالم لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی اور کافروں کو دین کا پیغام سنایا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ انکار کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنی طرف سے خود بنا کر لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی طرف سے ہی بناتے ہیں اور آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اور وہ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے اور کہتے تھے، ان کے مطالبوں میں ایک یہ بھی تھا کہ قرآن کریم ایک پوری کی پوری کتاب، آپ آسمان پر جائیں اور پوری کتاب لے کر آئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اگر مجھ پر وحی نہیں ہوتی اور میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کلام اللہ کا کلام ہے، تو میں تو جھوٹا ہوں، تو پھر مجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ او کذب بآیاتی، یا پھر اگر میں سچا ہوں اور میری یہ بات سچی ہے، تم اس کو جھٹلا رہے ہو، تو پھر اس سے بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ظالم لوگ جو ہیں، جو ایسا کام کریں، اللہ پر جھوٹ باندھے وہ بھی ظالم، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے وہ بھی ظالم، تو ظالم لوگ کبھی کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ وَيَوْمَ اور جس دن نحشرہم ہم اکٹھا کریں گے ان کو جمیعا سب کے سب کو، ثم پھر نقولو ہم کہیں گے للذین ان لوگوں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم کہاں ہیں تمہارے شریک، الذین وہ جو کنتم تھے تم تزعمون گمان کیا کرتے تھے، جو تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں۔ اب ان مکہ کے مشرکوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے، وہ ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا تھا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے، یقربونا الی اللہ زلفیٰ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہاں بتاؤ کہاں ہیں تمہارے سفارشی، اب لاؤ نا ان کو، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ ہمیں اللہ کی عدالت میں جا کر چھڑا لیں گے، بچا لیں گے ہمیں عذاب سے، اب لاؤ وہ کدھر ہیں؟ اور آج بھی جو لوگ اپنے اپنے شریک بنائے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ سفارش کریں گے اور ہمیں چھڑا لیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا، سفارشیں کام چل جاتا ہے سفارشوں سے، کیونکہ یہاں ہمارے ہاں ملکوں کے نظام بگڑے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس سفارش نہ ہو، رشوت نہ ہو، اس کا کام ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی عدالت میں تو ایسے نہیں ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک، تو پھر کیا ہوگا؟ ثم پھر لم تکن فتنتہم نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی بہانہ، الا ان قالوا مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ ربنا اللہ کی قسم، ربنا جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین نہیں تھے ہم مشرک نہیں تھے، ہم تو یہ شرک کرتے ہی نہیں تھے، منہ پر ہی مکر جائیں گے جب دیکھیں گے نا عذاب سامنے ہے۔ اور جن کے بارے میں ہم نے گمان کیا، جن پر ساری زندگی ہم جن کو کھلاتے رہے، آج پیروں کو جن کو بنایا ہوا ہے اپنا سفارشی اور شریک اللہ کا، ان کو کیا کچھ کر رہے ہیں ان کی خاطر، نظریں، نیازیں اور سالانہ ان کو چندے اور درباروں پر جا کر جو ہے نا وہ دیگیں اور بکرے کیا کچھ دے رہے ہیں۔ لیکن دنیا میں گمان یہی ہے کہ ہم قیامت کے دن ہمیں چھڑا لیں گے، لیکن جب قیامت کے دن نہیں نظر آئیں گے وہ کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ کدھر گئے وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا اور تم سمجھتے تھے ہمیں چھڑا لیں گے، اب کدھر ہیں؟ وہ سب کچھ گم ہو چکا ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ اب یہاں کسی کی سفارش چلنے والی نہیں ہے۔
تو مکر جائیں گے اور جھوٹ بولیں گے، کہیں گے واللہ اللہ کی قسم ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو یہ سفارشی بنائے ہی نہیں تھے۔ انظر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ دیکھیں، کیفا کذبوا علی انفسہم، کس طرح وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ پر، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اور ابھی اللہ نے دنیا میں بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، جب خالق مالک رازق مدبر الامر وہی رب ہے تم مانتے ہو، تو پھر دعائیں بھی اسی کے سامنے، رکوع بھی اسی کے سامنے، سجدہ بھی اسی کے سامنے، اسی کو منانے کے لیے عبادت اس کی، اس کو منانے کے لیے درمیان میں کسی دوسرے تیسرے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کو اپنا معبود سمجھو، اور وہ سب کی سنتا ہے، بغیر واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے، اس کے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے انہوں نے جھوٹ بولا اپنے آپ پر، وَضَلَّ عَنْهُمْ، اور گم ہو جائے گا ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ دنیا میں گھڑتے تھے، جو یہ گھڑا ہوا ہے نا عقیدہ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ گھڑا ہوا ان کا عقیدہ سب گم ہو جائے گا۔ کوئی اللہ نے کہا ہی نہیں کہ مجھے منانے کے لیے یا میرے پاس آنے کے لیے پہلے نیک بزرگوں کی سفارشیں لے کر آؤ تو پھر میری عدالت میں تمہاری بات مانی جائے گی، یہ عقیدہ اپنی طرف سے گھڑا ہے نا، تو یہ گھڑا ہوا عقیدہ گم ہو جائے گا۔ وَمِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے بھی ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف، کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، أَكِنَّةً، پردہ، ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ سکیں اس کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ دیکھ لیں كُلَّ آیَةٍ، ہر نشانی، جن نشانیوں کے یہ مطالبے کر رہے ہیں نا، یہ ہر نشانی بھی دیکھ لیں، لا يؤمنوا بها، کہ یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ اب ان کے لیے حجتیں پوری ہو چکی ہیں، پہلے کئی دفعہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو، اور اب حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ان کی ختم کر دی گئی ہے، تو اب ان کے دلوں پر پردہ ہے، کانوں میں بوجھ ہے، یہ سنتے ہیں قرآن، چھپ چھپ کر آ کے سنتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں سنتے، بلکہ اس میں اعتراض کرنے کے لیے، اور اپنے اور یہ کفر کے سرغنے تھے جو وہ چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور اپنے مریدوں کو، اپنے چھوٹے لوگوں کو روکنے کے لیے سنتے ہیں کہ ہم اعتراض کر کے ان کو کیسے روکیں گے، اس لیے سنتے ہیں، ہدایت کی طلب کے لیے سنتے ہی نہیں، اس لیے ان کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاؤک، یہاں تک کہ اذا جاؤک، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، یقول الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، مگر قصے ہیں پہلے لوگوں کے، وہم، اور وہ، ینہون عن، روکتے ہیں دوسروں کو اس سے، اس قرآن سے سنتے ہیں لیکن دوسروں کو سننے سے روکتے ہیں، دوسروں کو ہدایت پر آنے سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْ، اور خود بھی اس سے رکے ہوئے ہیں، خود بھی ہدایت قبول کرنے سے رکے ہوئے ہیں، اور دوسروں کی خاطر بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی کفر کے اس قدر بڑے سرغنے ہیں کہ خود بھی قبول نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی قبول نہیں کرنے دینا، دوسرے جو غریب لوگ، چھوٹے لوگ حق قبول کرنا چاہتے ہیں، کئی ایسے تھے جو بڑوں کی رکاوٹ کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، اور آج بھی ایسے ہے کہ حق واضح ہو گیا، کئی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ حق ان پر واضح ہو گیا، پتہ چل گیا، اب ماننا کیوں نہیں ہے کہ برادری کے جو وڈیرے ہیں وہ حق انہوں نے قبول نہیں کیا، وہ کیا کہیں گے، وہ تو ہمارا جینا حرام کر دیں گے، وہ تو زندگی مشکل بنا دیں گے، اس لیے ان کی وجہ سے پھر حق قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خود بھی حق قبول کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، قبول نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی انہوں نے روکا ہوا ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاکت میں ڈال رہے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو، وہ جو یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ اپنی ہلاکت کے لیے ہی سامان کر رہے ہیں، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں عیش و عشرت کر رہے ہیں نا، جبکہ ان کو دل میں پتہ ہے کہ حق یہی ہے، لیکن قبول کیوں نہیں کرتے کہ سرداریاں ختم ہو جائیں گی، عزتیں خاک میں مل جائیں گی، پھر تو لوگ کہیں گے کہ اب تک جو کرتے رہے وہ غلط تھا، صرف اپنی دنیا کی سرداریوں کی خاطر، دنیا کی چودراہٹوں کی خاطر اور دنیا کے پیسے کی خاطر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور کتنا دھوکے کا سودا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی، اس کی خاطر، اس کے عیش و عشرت کی خاطر آخرت کی
ہزاروں سالہ یعنی لاپتہ زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کا عیش و آرام قربان کر دیا، تو کتنا گھاٹے کا سودا، اور کس قدر ما یشعرون، کس قدر بے شعور ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ تعالی ہمیں حق کو قبول کرنے والا بنا دے اور حق پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان اسباق کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس رمضان میں جب کہ قرآن کا مہینہ ہے، خود بھی قرآن کے قریب ہوں اور لوگوں کو بھی قرآن کے قریب کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔